خانیمی علیہ الرحمہ نے آپ نے اس کی تفسیر صوفیانہ بیان فرمائی تفسیر ابن عربی کے حوالے سے. آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اللہ کی مسجد، فرمایا مومنین کے جو دل ہیں یہ در حقیقت مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. مومنین کے جو قلوب ہیں، جو دل ہیں، یہ بھی اللہ کی مسجدیں ہیں. اور فرمایا انہیں اللہ کے ذکر سے آباد کرو. انہیں اللہ کے ایک یہ ظاہری مسجد ہے، اس مسجد میں بھی آؤ اور ادھر آ کر اللہ کے ذکر، عبادت، بندگی، تلاوت، اذکار، وظائف، اوراد، نماز سے اس مسجد کو آباد کرو. اور ایک مسجد تمہارے اپنے اندر ہے، ایک مسجد تمہارے اپنے اندر ہے، فرمایا اس کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو. اسی لیے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے اسی مسجد کا اشارہ کیا. آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسجد. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسجد، تو ستا اور رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اپنے آپ کہتے ہیں جاگ جا، بیدار ہو جا. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسجد. اس مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں ہے، اس مسجد سے مراد یہ دل والی مسجد ہے. جب تک یہ دل کی مسجد، اس میں جھاڑو نہیں دیا جائے گا، اور جھاڑو دے کر جب تک اس سے شیطانی وسوسے خیالات نہیں نکالے جائیں گے، اتنی دیر تک بندے کا دل اس حقیقی مسجد کی طرف بھی مائل نہیں ہوگا. گویا اس مسجد میں آنا ہے تو پہلے اس مسجد کو آباد کرنا پڑے گا اللہ کے ذکر سے. یہ آباد تب ہوگی جب بندے کے اندر والی مسجد جو ایک دل ہے مومن کا، جب وہ اللہ کے ذکر سے شاد اور آباد ہوگا اور اسے پتا ہے کہ میرے اس مسجد کی غذا مجھے اللہ کے گھر میں ملنی ہے، اور وہ دوڑا دوڑا آئے گا. اس لیے بابا فرید الدین آپ نے بھی یہی فرمایا، اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تو ستا اور رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. اس جملے پہ ذرا غور تو کریں. فرمایا ایک طرف ہم اللہ کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا تو ستا اور رب جاگدا، فرمایا اس رب کی شان جس کے ساتھ تو نے محبتوں کا دھم بھرا ہے، اس کی تو شان یہ ہے. قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اب اے بندے یہ کیسی محبت ہے کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. رب کی شان یہ ہے کہ اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ سو جانے سے پاک ہے. اس کو اونگ نہیں آتی، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ سو جانے سے پاک ہے. تو اس سے محبت کی ہے تو پھر اس کی یاد کی خاطر بعض اوقات نیند کو بھی قربان کرنا پڑے گا، نیند کو بھی قربان کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو کہ محبت کرنے والا سویا ہو اور محبوب جاگ رہا ہو. یہ محبت کے آداب نہیں. محبت کا ادب یہ ہے کہ محبوب جاگ رہا ہے تو پھر محب بھی جاگتا ہے. تو گویا یہی بات کیا ہے تو ستا اور رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اس کے ساتھ اس لیے اللہ والوں کی شان قرآن پاک نے بیان کی. فرمایا جو اللہ والے ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، سچے پکے کامل مومن ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کیونکہ انہوں نے اس راز کو پا لیا، اس حقیقت کو پا لیا کہ ہم نے اپنے مولا کے ساتھ دوستی کی ہے، ہم نے اپنے مولا کے ساتھ محبت کی ہے. انہوں نے اس حقیقت اور راز کو پا لیا. اس لیے فرمایا وہ رات بھر انہیں نیند ہی نہیں آتی، وہ سوتے ہی نہیں. فرمایا وہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ قرآن گواہی دیتا ہے. فرمایا ان کی راتیں یا تو سجدے میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ اپنی راتوں کو سجدوں میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. اور بلکہ صحابہ کرام کی شان بیان کی قرآن پاک نے. فرمایا بالاسحار هم یستغفرون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا، ساری رات نہیں سوتے، اللہ کی عبادت بندگی میں گزار دیتے. جب رات کا پچھلا پہر آتا تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے. قرآن کے لفظ ہیں کانوا قلیلا من اللیل، رات کا کچھ حصہ آرام کر لیتے. اور کس نیت سے؟ اس نیت اور ارادے سے آرام کرتے کہ تھوڑی دیر سوتے ہیں اور پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے اور زیادہ فریش ہو جائیں گے. تو زیادہ فریش ہو کر تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، اس نیت سے سو جاتے ہیں. لیکن جب اٹھتے ہیں، قرآن کے لفظ ہے، قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ تھوڑی دیر آرام کر کے جب دوبارہ اٹھتے ہیں
تو اس سونے کو آرام کو بھی وہ اپنے لیے ایک جرم سمجھتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، مولا یہ جو تھوڑی دیر ہم آرام کے لیے چلے گئے اور تیرا ذکر نہ کر سکے، مولا ہمیں تو اس پر معاف فرما دے. یہ ان کی شان. وبالاسحار هم یستغفرون. تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں کہ یہ ظلم ہے بندے کا، ایمانی ظلم ہے کہ وہ مسجد کا حق ادا نہیں کر رہا. اور مسجد کا حق کیا ہے کہ بندہ مسجد میں آئے اور اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت و بندگی سے، سجدوں سے، قیام سے اور تلاوت قرآن مجید سے، ذکر و اذکار سے جو ہے وہ آباد کرے. یہ ہر مومن کا حق ہے. اور اس والے سے مومن اس حق کو یوں ادا کرتا ہے، جو سچے پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ انتظار میں لگا رہتا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور میں دوبارہ پھر جاؤں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں اور اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ بے نیاز میں جھکا دوں. وہ انتظار میں لگا رہتا ہے، وہ پھر اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. سچے پکے مومن کی شان یہ ہے کہ پھر وہ شیطان کو نہیں دیکھتا، وہ رحمان کو دیکھتا ہے. سچے پکے مومن کی شان یہ ہے وہ شیطان کو نہیں دیکھتا، وہ قرآن کو دیکھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھتا ہے اور اپنے ایمان کو دیکھتا ہے. وہ تو اپنے ایمان کو دیکھتا ہے کہ میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا ایمان مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو یہ ایک سچے پکے مومن کی نشانی ہے. انیس الواعظین میں یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب المساجد من الایمان. فرمایا مسجدوں کے ساتھ محبت کرنا اور اپنا قلبی تعلق قائم کرنا، فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے. مسجد سے محبت کرنا، اللہ کے گھر سے محبت کرنا اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے اور اس کی ایمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اور ایمان کی علامت ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اس ماحول میں، چونکہ ہم سب کے لیے ایک پرابلم ہے کہ اکثر حضرات کے گھر دور ہے مسجدوں سے، اکثر حضرات کے گھر دور ہے مسجد، وہ باقاعدگی سے ہر نماز کے لیے یہاں آنا ان کے لیے مشکل ہے. ایک طرف یہ ہماری تکلیف ہے، ایک طرف ہماری یہ پرابلم ہے. آئیے دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی تو سنیں. ایک طرف یقیناً یہ ہماری تکلیف، ہماری یہ پریشانی، ہماری پرابلم ہے. دوسری طرف میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم ممشا. بخاری شریف کی، مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. فرمایا اس بندے کو نماز کا سب سے زیادہ اجر ملے گا جو زیادہ دور سے چل کر مسجد میں آتا ہے. سبحان اللہ. جو سب سے زیادہ دور سے چل کر مسجد میں آتا ہے اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس کا اجر سب سے بڑھ کر ہے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی، کچھ زمین، کچھ قطعات خالی ہوئے، تو اس کو بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہم اس کو خرید لیں تاکہ مسجد کے قریب آ جائیں، مسجد کے قریب آ جائیں اور مسجد میں جانا ذرا آسان ہو جائے. یہ انہوں نے ارادہ کیا. یہ خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں جب پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، دیارکم تکتب آثارکم. فرمایا جہاں تمہارے گھر ہیں تم وہیں ٹھہرے رہو، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہیں ٹھہرے رہو. تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے گھر سے جتنے قدم مسجد تک چل کر آتے ہو ہر قدم اللہ کی پاک بارگاہ میں لکھا جاتا ہے اور ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکیاں ملتی ہیں اور ہر قدم کے بدلے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہر قدم کے بدلے تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بلند کر دیتا ہے. قالوا بلا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں، بتائیں، ہم تو ایسی آپ کریم ہیں، لجپال آقا ہیں، آپ نے جو سوچنا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے سوچنا ہے.
جو فرمانا ہے ہمارے بھلے کے لیے فرمانا ہے. یا رسول اللہ ضرور بتائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندے کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعمال میں پہلا عمل یہ ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ. فرمایا جب بندے کا دل نہ چاہ رہا ہو، ذرا تکلیف ہو، تو اس تکلیف میں بھی بندہ پورا مکمل وضو کرے. یہ مکمل وضو کرنا بھی بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بلند کرتا ہے. اور دوسرا عمل فرمایا کثرت الخطا الی المساجد. فرمایا کثرت کے ساتھ بندے کے قدموں کا مسجد کی طرف اٹھنا. فرمایا یہ بھی بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. اور یہ کثرت کے ساتھ قدموں کا اٹھ جانا مسجد کی طرف یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں مسجد کی محبت، مسجد کے ساتھ پیار، اور اس قدر پیار اور محبت ہو کہ اس کو مسجد کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو، مسجد کے بغیر وہ رہ ہی نہ سکے. اور ایک سچے پکے مومن کی کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ مسجد کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق، محبت، پیار ہو کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو. جب تک وہ مسجد سے چکر نہ لگا لے، مسجد میں جا کے اپنی روحانی غذا نہ لے لے، اتنی دیر تک اسے سکون ہی نہ آئے، چین ہی نہ آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت الخطا الی المساجد. فرمایا مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ بندے کے قدموں کا اٹھنا اور مسجد میں بار بار آنا، یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بلند کرتا ہے. گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بلند کرتا ہے. اور تیسری چیز، تیسرا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز کی فکر لگ گئی، کام میں ہے، کام میں مگن ہے، اپنے معمولات میں مگن ہے، لیکن پھر بھی دل میں توجہ، خیال نماز کی طرف ہے کہ اب دوبارہ نماز کا وقت کب آئے گا. تڑپتا رہے اور اس کے دل میں ایک پیاس ہی رہے. اور یہی کیفیت آپ جب مسجد میں آتے ہیں، ہمیں جو دعائیں عطا کی گئی مسجد میں آنے کی اور مسجد سے باہر جانے کی، ان دعاؤں کے اندر بھی ایک فلسفہ ہے. مثلا جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آتے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس میں کیا پہلو ہے؟ اس میں یہ پہلو ہے بندے کی عاجزی کا اور انکساری کا اور تواضع کا پہلو ہے کہ مولا تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں. اب تو کرم فرما کہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی بخشش کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے میرے لیے. تیرے فضل سے، تیرے کرم سے میں آ گیا، اب مزید تو کرم فرما کے اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ تو آنے کا فلسفہ ہے. اور جب بندہ مسجد سے باہر جاتا ہے، نکلتا ہے، اس وقت کیفیت، حالت کیا ہونی چاہیے اور کیا دعا عطا کی گئی کہ جب مسجد سے باہر نکلو تو پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اب اس دعا میں فلسفہ کیا، غرض و غایت کیا؟ غرض و غایت یہ ہے کہ مولا ایک فضل کا لفظ استعمال کیا گیا. فضل کے بہت سارے معنی. فضل کا معنی اضافہ، زیادتی، ایکسٹرا، کہ باری تعالیٰ میں آیا تیری توفیق سے، تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، پر جی نہیں بھرا، جی نہیں بھرا، من نہیں بھرا. مولا تو کرم فرما، جس طرح تو نے مجھے اس بار نماز فجر کی ادائیگی کی توفیق بخشی، مولا مجھے اگلی نماز کی بھی توفیق عطا فرمانا. مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی پاک بارگاہ میں بلا لینا. جب بندہ ظہر کے لیے آئے تو پھر جاتے ہوئے یہی کیفیت کے ساتھ جائے، اسی حالت اور کیفیت کے ساتھ جائے. مولا جس طرح تو نے ظہر کے لیے بلایا، مجھے عصر کے لیے بھی بلا لینا. جب عصر کے لیے آئے تو پھر کیفیت یہ ہو جاتے ہوئے کہ مولا جس طرح تو نے عصر کے لیے بلایا، اسی طرح مولا مجھے مغرب کے لیے بھی بلا لینا. جب مغرب کے لیے آئے تو کیفیت یہ ہو مولا جس طرح تو نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ میں مغرب کے لیے آیا، اسی طرح مولا مجھے عشاء کے لیے بھی بلا لینا.